ویلکم بیک. جی ہاں، ہمارے ساتھ جو اب گیسٹ موجود ہیں کافی ٹیلنٹڈ ہیں. ان کے ساتھ ہم بات کریں گے بہت سارے سوشل ایشوز پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد افضل، جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. تو آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس جو سوشل ایشوز ہیں نا وہ اتنے زیادہ ہیں، مجھے لگتا ہے ہم سارا دن بھی بیٹھے رہیں تو ختم نہیں ہوں گے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے، جو ہم چھوٹے چھوٹے ایشوز سے بھی اسٹارٹ کریں. خیر وہ چھوٹے ایشوز تو بالکل بھی نہیں ہیں، وہیں سے بڑے بنتے ہیں جب ہم انہیں کو سورٹ آؤٹ نہیں کرتے. تو پانی کے ایشوز بہت ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کے مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں کہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو مسائل کو آپ ڈائیگنوز کریں گے. جس طرح مرض ہے، مرض کو پہلے ڈائیگنوز کیا جاتا ہے، پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. اگر آپ ڈائیگنوز کر لیں تو پھر علاج اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بعض اوقات علاج کے لیے آپ کو ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات آپ خود بھی کر سکتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے پانی کا کہا کہ پانی سے مراد ایک تو پانی کی کمی ہے جو ہمارے ملک میں، یہ چلی جاتی ہے زراعت کی طرف یا پینے کے پانی کے معاملات کی طرف. ایک پانی کے گندا ہونے کی وجوہات ہیں جون سی، ان کو ڈسپوز کرنے کی جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا. ایک یہ ہے کہ قدرتی آفات میں سیلاب آ جاتے ہیں یا بارشیں ہو جاتی ہیں، پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایشو تو پانی کا ہے، لیکن یہ بڑھتے بڑھتے ہر ایشو انٹر لنک ہوتا ہے، ایک دوسرے سے منسلک ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر پانی گندا پی رہے ہیں تو صحت کے سارے معاملات خود بخود شامل ہو جائیں گے. اگر پانی کا صحیح استعمال نہیں کر رہے یا اسے ضائع کر رہے ہیں تو آپ پانی کی کمی کا شکار ہو جائیں گے. اگر آپ پانی کو یوٹیلائز کرنے کے لیے صحیح وسائل مہیا نہیں کر رہے، آپ کی زراعت ختم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پوری طریقے سے حکومتی لیول سے سٹارٹ ہو کر اور اپنے لیول تک دیکھنا ہے. اصل میں ہمیں ضرورت ہے، میں ذرا اسے کلوز کروں، ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی، عوام کو بھی، ایسے ہی اور خود کو بھی. اصل میں ہم خود سے سٹارٹ نہیں لیتے، ساری چیزیں فوراً ایک دم حکومت پہ ڈال کر اور بے فکر ہو جاتے ہیں. ہم پوائنٹ آؤٹ کرنے میں ہم بس بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں. آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کے گھروں میں پانی پینے کا نہیں ہوتا اور بعض نل کھوڑا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ مختلف سوسائٹیز اور کالونیز میں چلے جائیں، پانی کی واٹر سپلائی کا ایک سسٹم ہوتا ہے. میں ویسے ایک مثال کے طور پہ دیکھ رہا ہوں، وہاں سے پانی آتا ہے، وہ سپلائی اس لیے ہوتی ہے کہ گھر میں استعمال کر سکیں لوگ اور پی سکیں. ایسے لوگ، ایسی سوسائٹی، ایسے وہ بھی ہے کہ واٹر سپلائی کے پانی کا نل کھلا چھوڑ کر اور باہر ایک لان یا کوئی قسم میں چھوڑ کے وہ جتنے دیر بھی چلتا رہے وہ پانی ضائع ہوتا رہے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں. دور رہنے والے جو لوگ ہیں وہاں نہیں پہنچے گا. تو یہ بھی ایک سٹوریج کی بھی کوئی ہمارے پاس نہیں ہے. اتنی بارشیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس سٹور کرنے کے لیے کوئی پراپر میں آپ کو کیا بتاؤں، چائنا آپ کے سامنے ہم تو اب کہنا چاہیے نا کہ سیلاب آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، ان سے انہوں نے یہی کیا ہے. انہوں نے سٹوریج کی، آپ نے جو بات کی، انہوں نے بہترین ڈیمز بنا لیے، بہترین سٹوریج کے سسٹم. اور ہمارے ملک میں تو جتنی یہ بارشیں ہوتی ہیں، جو سیلاب آتے ہیں، اگر یہ صحیح سٹوریج ہو تو ہم پورا سال اس سے آبپاشی کا کام بھی لیتے رہیں، ہمیں پانی کی کمی نہ ہو. تو ہم تو مطلب یہ ہے کہ ایشوز خود ہی کریٹ زیادہ کر رہے ہیں، قدرتی کم ہے. رائٹ. تو اچھا، یہ تو پانی کے مسائل ہو گئے. اس جنگلات کے مسائل بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس وہی میں کہہ رہی ہوں، اب تو بہت سارے مسائل ہیں، کس پہ ہم بات کریں. تو دیکھیں نا، اس کی بہت زیادہ شارٹیج ہو رہی ہے. پہلے اسلام آباد کا ویدر جو ہوتا تھا وہ بہت، میں کہتی ہوں کچھ منتھ، شاید 2-3 منتھس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ہاٹ فیل ہوتا ہوگا. اب تو میں کہتی ہوں پورا سال ہی جو ہے وہ، اب گرمی یہاں بھی بہت زیادہ رہتی ہے، ویدر بہت چینج ہو گیا، کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے اس کی وجہ سے. تو اس کو کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے ہم؟ ایون اسلام آباد میں ایک کیپٹل میں کیوں نہیں کنٹرول کر پائے؟ نہیں، آپ یہ جو ہے نا سوال کر رہے ہیں جو کہ کیوں نہیں کنٹرول پا رہے، اس کا جواب بھی سب کو معلوم ہے، ایون عوام بھی جانتے ہیں. تو کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے؟ ایجوکیٹ کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ ہم ایجوکیٹ کرنے میں ایک تو یہی طریقہ ہے، جیسے
آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اگر اس کو سیریس لیں تمام جو ذمہ داران ہیں، تو بھی ایک ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن سے مراد یہی تو نہیں تھا کلاس میں بیٹھ کے ہم بتا دیں کہ درخت بہت ضروری ہے، زراعت بہت ضروری ہے. جی وہ تو بچپن سے بتا رہے ہیں، لیکن ہاں، اور یہ ہے کہ اب دیکھیں گے انوائرمنٹ کے معاملات تمام، ابھی اسے چھوڑیں، اسی کو ایکسپینڈ کرتے ہیں ہم تھوڑا سا نا، جنگلات کو بھی اور اپنے مس یوز کو بھی. پودے ضروری ہیں، پودے آپ لگانے کے بجائے کاٹنے پہ زور دیا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کالونیز بن رہی ہیں جون سے آج کے روز ایک فلاں سکیم نکل آئی، فلاں سکیم، باغ ختم ہوتے جا رہے ہیں. وہ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم نے یہ سموگ سنا ہوگا، یہ ادھر پنجاب میں یا لاہور میں، وہ کیا ہے، جو پودے ہیں چاول کاشت کیا یا کوئی چیزیں، اسے ہم کاٹ کر اسے یوٹیلائز کاغذ بنانے کے لیے یا چارے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے آگ لگا دیتے ہیں. درختوں کو قائم رکھنے کے لیے لازم ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے حصے کے درخت بھی لگائے اور اس کو پالے بھی. ہم ہفتہ شجر کاری مناتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، میں آؤں گا، میں اپنا فوٹو کھنچواؤں گا، آپ بھی آئیں گے، فوٹو کھنچائیں، یہ پودا لگایا. اگلے سال کبھی میں نے دیکھا یا آپ نے دیکھا وہ پودا ہے کہ نہیں ہے، وہ تو صرف فوٹو کھینچ کہتے ہیں 2 دفعہ پانی اگر پیچھے مالی نے دے دیا تو. اصل میں ہم پورے اسکولز ہیں، ادارے ہیں، جو اچھا محکمہ جنگلات ایک پورا محکمہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے. کیا اب ایشوز، اب وہی میں نے کہا کہ تمام ایشوز انٹر لنک ہیں اور ہم ایک دوسرے سے منسلک ہیں، چاہے پانی سے، اس میں کرپشن نہیں ہوتی. یہ کرپشن کیا ہوتی ہے؟ کرپشن 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ پودوں کو اس طریقے سے نہیں لگایا جاتا جس طرح سے سکیم منظور ہوتی ہے. دوسرے انہیں پرورش نہیں کیا جاتا. تیسرے انہیں کٹوا دیا جاتا ہے کرپشن کے. تو یہ ساری چیزیں جون سی ہیں آہستہ آہستہ ملٹی پلائی ہو کے ملک کی انوائرمنٹ پہ اثر انداز ہوئیں. اب یہ آپ کو پتہ ہے اوزون کا معاملہ ہے، بالکل وہ بھی یہی ہے نا کہ آپ درختوں کی کمی، کہیں بارشیں ہونی چاہیے تھی وہاں نہیں ہو رہی، کلائمیٹ ایشوز تو ڈراؤٹ ہی ہو رہے ہیں، یا خشک قحط شالی آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو آپ یہ لفظ کرتے ہیں نا ایک چیز کا، میں کہوں گا کہ ہم منسلک ہیں. تمام سوشل ایشوز ہماری 2 چیزوں سے منسلک ہے. ایک ہماری انتظامیہ جو بھی ہے، ایک ہماری ایجوکیشن اس سے بھی منسلک ہے. ایجوکیشن سے مراد ہم نے صرف یہ لے لیا کہ کلاس میں پڑھا لیں، ڈگری ایم ایس سی کی لے لی آپ نے، پی ایچ ڈی کر لیا. دس از ایجوکیشن سم سارٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن. ایجوکیشن اصل قوموں کو بنانے والی ایجوکیشن یہ ہوتی ہے کہ مجھے پتا ہو کہ میرے اخلاقیات صحیح ہو، جسے آپ تعلیم اور تربیت کہتے ہوتے تھے نا. تو ہم تربیت کی کمی کو ایجوکیشن میں شمار نہیں کرتے. حالانکہ ایجوکیشن تمام، جیسے ابھی میں بتاؤں صفائی، اب آ جائے نا ہیلتھ، وہ بھی تو ایشو ہے ہمارا. بالکل. غربت ہمارا ایشو ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ سب سے زیادہ غربت ایشو ہے کہ نہیں. اور تمام جو ٹریفک کی بات کر لیں آپ، یہ ایشوز ہیں. تو یہ تمام چیزیں منسلک ہیں اس بندے سے جسے میں کہتا ہوں، جسے میں خود ہوں. اب آپ پہلے اہمیت نہیں دے پاتے، آپ سمجھا نہیں پاتے. آپ سے مراد ہے کہ پہلے گھر والے نہیں سمجھا پاتے، بالکل ایسے، اس کے بعد اسکول ٹیچر نہیں سمجھا پاتا، اس کے بعد ہم یونیورسٹیز کے پروفیسر بھی نہیں سمجھا پائے. تو یہ ایشو برقرار ہے. وہ کیا سمجھانا تھا؟ دیکھیں میں جب کلاس لیتا تھا اپنی، یہ میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں کہ اہمیت اگر آپ بتا دیں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ تمام ایشو حل کیسے ہوں گے. اصل سوال تو یہ کہ ایشوز تو ہیں. اب میں بیٹھ کے یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا رہوں یہ ایشو ہیں، یہ ایشو کون نہیں جانتا. 22 کروڑ عوام کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے ایشو کیا ہیں، انہیں پہ تو گزر رہے ہیں. میں اب کلاس میں سوال کرتا ہوتا تھا، 50 کی کلاس ہے، اور میں کہتا تھا کہ، اور ماسٹرز کی کلاس ہوتی تھی، ایم ایس سی کے لوگ ہوتے تھے، کوئی یہ بھی نہیں کہ وہ ابھی انیشل سٹیج میں ہے، انہوں نے گریجویشن کیا ہوا ہے، انہیں پتہ ہے کہ کیا جواب دینا. تو اب یہ ذرا غور سے سن لیں اور اس بات کا جواب شاید مل جائے. میں کہتا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سب سے امپورٹنٹ کیا ہے اور کون سی چیز ہے یا کون ہے. یہ ایک سوال کرتا تھا. آپ یقین رکھیں 50 کی کلاس میں ظاہر ہے کوئی کہتا تھا کہ ایمان سب سے اہم ہے، کوئی کہتا تھا اخلاق سب سے اہم ہے،
کوئی کہتا تھا کہ ماں باپ جون سے ہیں وہ سب سے اہم ہے, کوئی کہتا تھا ایجوکیشن سب سے اہم ہے, کوئی کہتا تھا کہ صحت سب سے وغیرہ وغیرہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں لاسٹ میں کہتا تھا کہ آپ ایک چیز بھول گئے. اب ظاہر میں جب جواب نہیں دے پاتے تھے اور 50 کے 50 میں سے کبھی کوئی دے دیتا تھا صحیح جواب جو میرے نزدیک ہے, لیکن عام طور پہ وہ میں کہتا تھا کہ یہ بتائے آپ خود اہم نہیں ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سب سے اہم آپ ہیں. آپ ہیں تو ایمان ہے, آپ ہیں تو اخلاقیات ہے, آپ ہیں تو ماں باپ کی ادب کر لیں گے, آپ ہیں تو آپ صحت اچھی رکھیں گے, بڑوں کا ادب کریں گے, ایجوکیشن لیں گے, تو آپ ہوئے. اور آپ کو خدا نے بھی اشرف المخلوقات آپ کو بنایا ہے. اگر ہم یہ اہمیت جتا دیں کہ بھائی تمہارے سے زیادہ اہم نہیں, تم نے ہی معاشرے کو اچھا بھی کرنا ہے, تم نے ہی لیڈ کرنا ہے, تم نے ہی قیادت کرنی ہے, تو پھر میں اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھنے لگوں. اب بات کہیں اور طرف نہ نکل جائے, جو لوگ رسپانسبل ہیں وہی تو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ رسپانسبلٹی محسوس نہیں کر رہے. اب سیاستدانوں کی طرف نہ نکل جائے کہ مجھے ڈر ہے. مطلب انڈیویجولی ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. انڈیویجول لیول پر ہم سب کو ایجوکیٹ ہونے کی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے بھی, ہمارے ملک کے لیے بھی. ہاں نہیں, انڈیویجولی ہونے کے بعد بات آگے نکلے گی, کیونکہ اس کی جگہ جب میں فرض کریں کہ آپ چاہتی ہیں کہ نہ ہو, آپ کہہ رہی ہیں, لیکن میں صاحب اختیار ہوں, میں آپ کو وہ نہیں کرنے دوں گا. آپ تو کہہ سکتے ہیں, اب کیا آپ بتائیں کیا کریں گے. یعنی 22 کروڑ لوگ جون سے ہیں وہ پیچھے رہ سکتے ہیں. فیصلہ کرنے والا اگر میں ہوں اور میں صحیح نہیں ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات اس سارے ایشوز پہ آئیں گے. آئی تھنک پروٹوکول وغیرہ بند ہو جانے چاہیے. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, پروٹوکول تو بہت کم چیز ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جزا اور سزا کے وہ جو ہم نے آئین میں اور قانون میں طے کر دیے ہیں بس اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. امپلیمنٹیشن اصل میں بعض لوگ کہتے ہیں فلاں کے لیے قانون بنا دو, فلاں کے لیے قانون بنا دو. بھائی قانون تو تب بنائیں جب نہ ہو. یہ جو قانون بنا ہوا ہے اسے ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے کہ نہیں کیا, بس اتنی سی بات. یہی لے لیں آپ, پروٹوکول کی جو بات کریں گے, یہی سیاستدان جس وقت آ رہے ہوتے ہیں. اب آپ مزے کی بات ہے, اب الیکشن آنے والا ہے, ابھی ایشوز پہ گفتگو ہونے کی نا. یہ الیکشن جتنے کوئی دنیا میں جیتتا ہے وہ ایشوز پہ جیتتا ہے, اور تمام لوگ اس طریقے سے تمام. دیکھیں میں اہم بات کر رہا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا ابھی منشور آئیں گے ہر پارٹی کے, اور ہر پارٹی جو کہے گی وہ ایسا آئیڈیل کہے گی کہ انہیں تو سارا پتہ ہے ہمارے مسائل کا اور حل ہوگا. کبھی کوئی پارٹی کہے گی کہ میں فلاں معاملہ حل نہیں کروں گا, سب کہیں گے. لیکن جب الیکشن ہو جائیں گے, جب یہ آ جائیں گے, آپ دیکھیں کہ یہ ایک بھی چیز کو ایڈریس نہیں کر پائے تو ہم 75 سال میں آج یہ گفتگو کر رہے ہیں. اگر یہ کرتے رہے, سب نے کہا نا ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ سارے ایشو سبھی ایجوکیشن کے, ہیلتھ کے, غربت کے, تو غربت کے سر پہ تو پتہ نہیں کتنی حکومتیں بن گئیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نہیں کرتے تو کون ذمہ دار ہے؟ وہ لوگ جو آپ نے پروٹوکول کہا, پروٹوکول نہیں, یہ سارے حلوے مانڈے میں لگے رہتے ہیں, اور میں آپ جون سے ہیں وہ باتیں کرنے کی حد تک رہ جاتے ہیں. کیونکہ ہماری یہ حیثیت یہ تو ہے کہ ہم کرٹیسائز کر لیتے ہیں. یہ بھی شکر ہے الحمدللہ کہ اس ملک کے فعل ہم کہہ سکتے ہیں. اور ہم دیکھیں کوشش تو ہر انسان اپنے لیول کی کر سکتا ہے نا, تو آپ کو اسی لیول پہ کرنی چاہیے. آپ اور بہت سارے جیسے یہ ایشوز ہو گئے, ٹریفک کے ہو گئے, اور مہنگائی تو خیر آپ نے ابھی جیسے بات کی تو یہ تو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو کس طرح سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, عام پبلک کو بھی, کہ وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان سے ہم نجات پا سکیں. جی بالکل صحیح کیا. ہم دیکھیں نا, یہ ایک کوشش آپ کے ٹی وی نے کی کہ اس موضوع پر گفتگو تو کی, یہ بھی ایک کوشش ہے ایجوکیٹ کرنے کی. لوگ میڈیا کو سنتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے, وہ جو اصلاح چاہتے ہیں وہ تو کم از کم کر لیں گے. اگر میرے پاس اختیار نہ بھی ہو تو میں آج کہہ رہا ہوں, آپ اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ مسائل ہیں, ان کو ایڈریس کیا جائے اور کیسے کیا جائے. اب میں چھوٹا سا ایک مسئلہ لوں گا اور ابھی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ کبھی جی ٹی روڈ وغیرہ پہ چلے جائیں, یہ تو اسلام آباد میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں. اسلام آباد میں بھی میں ایک دن ویسے سڑک پہ نکلا تھا, وہاں بھی یہ ایشو ہے. ٹریفک کی طرف آ رہا ہوں چھوٹا سا, اور بتائیں کہ لوگ کیسے ایجوکیٹ ہوں. میرا اس میں پیچھے ٹارگٹ یہ ہے کہ بھئی میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھوں گا تو یہ ہو جائے گا. وہ کیا ہے
آپ جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں، صبح کے وقت جائیں اور جائیں چھٹی کے وقت. صبح جب بچے اسکول کو جا رہے ہوتے ہیں یا لوگ کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں شہروں کی طرف، اور واپسی پہ جب شہروں سے واپس آئے، کیا آپ یقین کریں گے کہ موٹر سائیکل کی موٹر سائیکل سے شروع کر رہا ہوں، ایک موٹر سائیکل جا رہا ہے، آپ کو اسلام آباد میں اس کا کم تجربہ ہوتا ہے، 3 لوگ آپ نے بیٹھے ہوئے دیکھیں گے زیادہ زیادہ موٹر سائیکل. میں نے 7-8 لوگ بھی دیکھے ہوئے. 7-8 سے مراد کیا ہے؟ خاوند صاحب ہیں، بیگم صاحب ہیں، 3 بچے، ایک بچہ یوں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ایک بغل میں دبایا ہوا ہے جو کیونکہ اب جانا ہے، 2 بچے آگے ہیں، وہ جو ٹنکی جسے کہتے ہیں موٹر سائیکل کی. یہ مزدوری کے لیے میں نے جاتے ہوئے دیکھے 4 آدمی یا 5 آدمی موٹر سائیکل پہ بیٹھ سکتے ہیں. آپ خود اندازہ کریں. اس کا مطلب کہ جو آدمی چلانے والا ہے اس کے گھٹنے ہیں وہ ہینڈل کے نیچے آئے ہوئے ہیں. ابھی سویرٹی کی میں نے ذکر نہیں کہ آپ گھٹنے آگے تو آپ کہیں کیا ہے، ابھی موٹر سائیکل نے تو چلا. وہ موٹر سائیکل اس قابل بھی نہیں کہ مڑ سکے، وہ موٹر سائیکل اس قابل بھی نہیں کہ وہ بریک لگا سکے، کیونکہ وہ آپ آگے کو ہو کے ٹنکی میں بیٹھا ہے، پیچھے اس نے 4 بڑے آدمی بٹھا رکھے تاکہ یہ پیسے بچ جائیں. اور یہ وہ پہنچیں گے تو بچیں گے نا. بات یہ کہ راستے میں کوئی ٹریلر آ جائے، کوئی ٹرک، وہ بہت سارے ہم نیوز میں آتے ہیں، ڈیلی نیوز آ رہی ہوتی ہیں. اب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اب آپ کا سوال کا جواب آنے لگا ہے کہ کیسے اسے سمجھایا جائے بھی یہ نہ کر. دیکھو بھائی، اگر دیکھا جائے تو تم قاتل ہو ان 4 آدمیوں کو جنہیں پیچھے بٹھا رکھا. اگر کہا جائے تم خودکش ہو اگر تم مر جاؤ. اگر میں دیکھ رہا ہوں، میں ماں باپ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ، میں اسے منع نہیں کرتا تو میں سہولت کار ہوں. بھئی یار تم یہ کیا کر رہے ہو، اس طرح تو تم پہنچ نہیں پاؤ گے. ٹریفک والے دیکھ رہے ہیں، پتہ ہے کہ 2 سے زیادہ نہیں، انہوں نے اگر چلان نہیں کیا تو وہ سہولت کار ہے. حکومت تک یہ بات پہنچی، جیسے ابھی واقعہ ہوا، یہ بھی تو یہ ہمارے یہ جو بچہ، ایک 14 سال کا بچہ، آپ نے اسے، وہ تو پھرتا ہوگا روز، بعد میں اس نے جو واردات کی اپنی بات ہے. اب جو مہم چلائی ہے کہ 18 سال سے کم آدمی، یہ پہلے ہی تو یہ پہلے پتہ نہیں تھا. یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایشوز کو پنپنے دے رہے ہیں، اس کو انکوبیٹ کر رہے ہیں، اس کو ہیچری بنا رکھی ہم نے. وہ تو چلیے اس کی ڈرائیونگ پہ آپ کر دیں گے، بچوں کو روک دیں گے، لیکن جو ذہنیت تھی اس کی، جو جس طرح کا وہ کیس نکلا، وہ کیسے تربیت، وہ کیسے ایجوکیٹ کیا جائے پیرنٹس کو بھی، بچوں کو بھی، کہ یہ اس لیول تک ایک اتنی چھوٹی ایج کے بچے کیسے جا سکتے ہیں، اتنے کرمنل کیسے ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں اس کی مثال دوں، ایک اور پروگرام تھا، ایک ٹی وی میں بھی یہ بات ہوئی تھی. یہ آ جاتی تعلیم کے ساتھ تربیت کی طرف، اور تربیت سٹارٹ فرام مدر سے، باپ سے، گھر والوں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اسکول سے ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ایک مثال، میں نے اور ایک پروگرام تھا اس میں بھی دی تھی. اب اس بچے کی بات جو آپ نے کی ہے نا، کہ کیسے اسے اچھے برے کی ایسی تمیز سکھا دی جائے کہ وہ خود اپنا جج بن جائے. جیسے ویسے تو دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہاری ہر اچھی بری چیز کو دیکھ رہا ہوں. یہ بھی ایک مطلب ایک دیکھیں نا، ایک چھوٹی ایج کے بچے میں اگر مرڈر کرنے کی وہ آ رہی ہے، اس کے ذہن میں یہ اسکیم آ رہی ہے، پلان آ رہا ہے، تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے ہماری یوتھ کے لیے، اس ملک کے فیوچر کے لیے، کہ بچے کس سطح پہ جا رہے ہیں، کس لیول پہ جا رہے ہیں. جی بالکل یہ ڈینجرس بھی ہے، لیکن پھر ہے کہ یہ صرف اور صرف ماں باپ کا قصور بھی نہیں ہے. یہ اس قانون کا قصور ہے جس میں ایک قاتل وی کا نشان بنا کر آ جائے، ایک بے گناہ کو پھانسی ہو جائے اور بعد میں کہیں کہ یہ تو غلط تھی. ایسے واقعات ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ملوث ہیں. میں تو ملوث کا لفظ جرائم میں ہوتا ہے نا. اس نے جرم کیا، اس میں اس کے ماں باپ وہ روز لے کے جاتا تھا، اسے نہیں پتا، ان کے ماں باپ کو پتا نہیں یہ 14 سال کا ہے. وہ جو یہ حرکتیں کرتا تھا، یہ ہاپر ہوتا ہوگا، اس کی حوصلہ افزائی تو ہوگی بھی، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر اسے 2 دفعہ سنب کر، میں مثال دیتا ہوں، جو اسکول سسٹم بھی اس میں انوالوز ہوتی، جیسے اس کے ساتھ فرینڈس بھی تھے تو بولنگ اور یہ سب کہ جی ہم کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اس طرح کے بھی میٹرز ہوتے ہیں سائیکولوجی. ایسا واقعہ ہوا، صادق پبلک اسکول کا نام سنا ہوگا، بہاولپور میں ہے. پاکستان کے 2 بڑے اسکولز ہیں جو ایچیسن اور صادق، جو پاکستان کے وقت، اس میں ایک بچے کی اس طرح کسی سے لڑائی. میں بتاؤں کہ کیسے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں. وہ 8ویں یا 9ویں کلاس کے بچے تھے. انہوں نے، جس سے بات کسی فٹ بال پہ، کسی گیم پہ ہوئی ہوگی، وہ اسکول سے باہر نکل کے، آج سے 3-4 سال پہلے کا واقعہ،
بڑے گھروں کے بچے تھے, بڑے اسکول ہیں, بڑے لوگ ہی پڑھتے ہیں, ڈاکٹر کے بچے, وکیلوں کے بچے, بیوروکریٹس کے بچے, زمینداروں کے بچے. وہ 5-4 دوستوں نے جو کہ اس کی کلاس فیلو تھے, باہر نکل کے اسے اتنا مارا کہ اس کے سر پہ ایسی چوٹ لگی کہ وہ آج تک 4 سال سے کومے میں. Oh my God. اب بتائیں کہ اس کا کیا, اتنا ایگوئسٹک کیوں ہم اپنے بچوں کو بنا رہے ہیں, اتنا مطلب پیشنس نہیں رہا نہ بڑوں میں نہ بچوں میں. مجھے اب آپ نے بس یہی ہے کہ ہمیں رواداری اور درگزر نہیں ہے, ہم بھول گئے ہیں اپنی روایات. اگر روایات نہیں, ہمارے میں حوصلہ, یعنی ہم, میں ذرا اور طرح کہوں گا آپ کا, میں کہتا ہوں ہم کمزور ہو گئے ہیں, کیونکہ برداشت ہوتی ہے مضبوط آدمی میں, ہم اصل میں ویک ہو گئے ہیں. اور ویکنس کی سب سے اچھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ غصہ کرے گا, گالیاں دے گا, وہ کرے گا. کسی بڑے آدمی کو آپ نے سنا ہے کہ کبھی اس نے یہ حرکتیں کی ہوں؟ جو وجہ یہ ہے کہ اسے ایک تو اچھے برے کی تمیز شروع سے نہیں سکھائی گئی, دوسرے نمبر اسے یہ نہیں بتایا گیا کہ تیری عظمت جون سی ہے تیرے حوصلے, تیرے صبر اور دلیل سے بات کرنے میں. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی. میرے والد صاحب, ہم تربیت کی بات کریں نا, یہ اچھے برے کی, میرے والد صاحب گھر میں بیٹھے ہوتے تھے, ہم 5ویں 8ویں 7ویں پڑھتے تھے. اچھے برے کی تمیز سکھانے کے یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو جوتے مار کے بتایا جائے. اسکول میں بھی ہمیں اچھا برا بتایا جاتا تھا, لیکن میرے دماغ پہ جس چیز نے اثر کیا, جو اب تک میرے ساتھ رہی, وہ میں ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی تھی کہ والد صاحب اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے, بھائی بندو عزیز جو بھی میرے چچے تائے, تو اب میں تو کھیل رہا ہوں وہاں پہ, 5ویں 7ویں کا بچہ ہے, پڑھ بھی رہے ہیں اپنی طرف سے. ہمارا عام ٹاٹ کے اسکول میں پڑھنے والے لوگ تھے, ہم عام محلہ تھا, اس میں ہر طرح کے نہ پڑھنے والے بچے زیادہ ہوتے تھے, پڑھنے والے کم ہوتے تھے. ان کے ساتھ کھیلنا ویلنا ہوتا, تو کبھی یہ نہیں کہا کہ تو فلاں کے ساتھ نہیں کھیلے گا, تو فلاں کے ساتھ نہیں کھیلے گا, جو کہ اسے آوارہ کہہ لیں یا بیچارے نہ پڑھنے والوں کو آوارہ کہہ دیتے تھے, وہ اور بات. تو وہ یہ بات کرتے تھے کہ میرا افضل جو ہے یہ بڑا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اسے آوارہ بچوں میں نہیں بیٹھتا, کبھی میں نے اس کی کوئی شکایت نہیں سنی, کوئی برائی کسی نے مجھے نہیں بتائی. اب میرے کانوں میں یہ بات پہنچ رہی ہے, میں تو ادھر ادھر پھر رہا ہوں نا, بات وہ آپ سے بڑوں سے کر رہے ہیں. میں نے کہا یار میرے والد میرے بارے میں یہ تاثر لے رہے ہیں, میرا بھی دل کرتا تھا گولیاں کھیلنے, گلی ڈنڈا کھیلنے, وہ جو ہوتے تھے. لیکن میں نے کہا اگر کل کو کسی نے کہا کہ یہ تو لڑکے آ گیا ہے, آوارہ گردی کی ہے, کسی سے لڑائی کی ہے, تو میرے والد کو تو بڑا صدمہ ہوگا. میں نے دماغ میں یہ بٹھانا شروع کر دیا کہ تو جون سا ہے نا افضل. تب اس لیول سے آپ کی تربیت سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور آپ لوگوں کو, برا کام, پیرنٹس کو بھی یہ بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ افضل صاحب, آپ ہمارے شو پر آئے. اصل میں ٹائم بہت شارٹ ہے ہمارے شو کا, یہ تو پورا دن چلتی رہیں گی. یہ جو ایشوز ہیں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے میں ہماری مدد کرے اور اس کو سالو کرے. تو ہم چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, اسٹے ٹیون, ملتے ہیں بریک کے بعد.